دیکھتا ہے سمجھ نہیں آتی کہ ایک اللہ ہے اور عرفات میں آئے ہوئے لاکھوں لوگوں کے دل میں آنے والی دعاؤں کو بھی سن رہا ہے. جو اتنا قادر ہے تو وہ دینے میں کتنا عظیم ہوگا. اور ایک بات اور سمجھ لیجئے، ہمارے ایک محترم حج ممبر نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ حج سے اللہ تعالیٰ گناہ سارے معاف کر دیتا ہے، یہ اس کا کرم ہے. الحمدللہ یہ اب وقوف عرفہ ہو گیا، دھل گیا ہے حاجی، اور جب اپنے گھر پہنچتا ہے نا تو حدیث پاک میں ہے رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ آج کا دن اور وہ دن جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ گناہوں کے حوالے سے ہے. جہاں تک تعلق ہے حقوق کا، کسی کا ہم نے حق دینا ہے تو وہ ابھی بھی ذمے میں ہے. وہ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم حساب کر کے ہمارے ذمے میں کسی کا حق ہے، بھائی کا، بہن کا، پارٹنر کا، چھوٹے کا، بڑے کا، انشاءاللہ ہم وہ بھی ادا کریں گے تاکہ اللہ تعالی ہمارے لیے سارے راستے رحمتوں کے اور برکتوں کے کھول دے. اب آئیے اس کی بارگاہ سے مل کے دعا مانگتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم وانا علی ذلک من الشاہدین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ونحن البائسون الفقراء فاغننا. اللهم إننا ذللا فأعزنا. اللهم إننا فقراء فارزقنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ آپ نے کتنا کرم فرمایا ہے کہ اس سال بھی ہمیں اپنے گھر پہ بلا لیا ہے. کتنے ہمارے حجاج کرام پاکستان کے 67,000 جو 1000 کوششوں کے باوجود نہیں آ سکے ہیں. اے اللہ ہم اس آپ کا شکر ادا کرتے ہیں.
اے اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما لیجئے، اور جو ہمارے حجاج کرام نہیں آ سکے ہیں اس سال، اے اللہ انہیں اگلے سال تک کے لیے زندگی عطا فرما دیجئے، اور انہیں آئندہ سال 2026 کے حج میں شریک فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری بخشش فرما دیجئے۔ اے اللہ اس میں رحمت بھرے میدان میں جتنے بھی حجاج کرام ہیں، اس میں اے اللہ آپ کے نیک بندے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، آپ کے مقربین بھی ہیں۔ اے اللہ ان سب کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری بخشش فرمائیے، مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ آج کے دن آپ نے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اے اللہ اس بات کو یقینی بنا دیجئے، اے اللہ اس بات کو یقینی بنا دیجئے، اے اللہ اس بات کو یقینی بنا دیجئے۔ اے اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے اے اللہ اس عظیم دن میں اور عظیم مقام پہ ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اے اللہ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا نہیں آتا ہے، اے اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بھائی اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کتنی آرزوؤں کے ساتھ آئی ہیں کہ اللہ کے گھر جانا ہے، اور ساتھی بھی ہمیں یہ سوچ سوچ کے پیغام کر رہے ہیں، میسج بھیج رہے ہیں، فون کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعائیں کیجئے گا۔ اے اللہ اس لیے کہ ہم آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، اے اللہ کسی کو مایوس نہ فرمائیے گا، اے اللہ کسی کو مایوس نہ فرمائیے گا۔ جو آج بھی محروم ہو گیا پھر اے اللہ اس کے لیے اور کوئی موقع نہیں آئے گا۔ اے اللہ مایوس نہ فرمائیے گا، ہماری کسی کمی کو نہ دیکھیے گا۔ اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی برہان نہیں ہے، کوئی حیل و حجت نہیں ہے۔ اے اللہ ہم آپ کی بارگاہ اے اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں اقراری مجرم کرے۔ اے اللہ ہم مان چکے ہیں، اے اللہ ہم مان چکے ہیں، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، اے اللہ معافی مانگتے ہیں، آپ کے در پہ سر کو جھکاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ایسے بھی لوگ تھے جو بیت اللہ سے مغفرت کا پروانہ ہاتھوں میں لے کے جایا کرتے تھے۔ اے اللہ ہمیں مغفرت کے ساتھ، بخشش کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس لوٹا دیجئے۔ اے اللہ آپ کی جو منشا ہے کہ بندہ مجھے مانے اور میری مانے، اے اللہ ہمیں یہ منشا پوری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ شیطان، نفس، دنیا، یہ ساری چیزیں اے اللہ ہمیں آپ سے دور کرنے کے لیے ہر وقت ہمارے سامنے ہیں۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنا ذکر عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہر وقت اپنی یاد کی اور اپنے ذکر کی اور اپنے عجائبات میں قدرت میں کی، اپنے عجائبات قدرت میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اپنا ذکر عطا فرمائیے، اپنے ذکر کی لذت عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہاں سے ہم تو چلے جائیں گے، آپ تو ہر جگہ میں ہیں، ہر مکان میں ہیں، اپنی حقیقی معیت ہمیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرمائیے۔ مدینہ سے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرمائیے، اور مکہ مکرمہ سے اپنی محبت ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں بدل دیجئے، ہمیں بدل دیجئے، دل بدل دیجئے، اے اللہ زندگی بدل دیجئے۔ اے اللہ پتہ چلے کہ ہم نے آپ کا گھر دیکھا ہے، اے اللہ پتہ چلے کہ ہم نے طواف کیے ہیں، اے اللہ پتہ چلے کہ ہم نے وقوف عرفہ کیا ہے، صفا مروہ کی سعی کی ہے، مزدلفہ میں وقوف کیا ہے، شیطان کو کنکری ماری ہے۔ اے اللہ اس کا رنگ ہمارے چہرے پہ، ہمارے جسم پہ چڑھا دیجئے، ایسا رنگ جس کو آپ نے صبغۃ اللہ کہا ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اچھا کسی کا رنگ نہیں ہے۔
اے اللہ تمام حجاج کرام کو حج کا وہ نور عطا فرمائیے، میدان عرفات کی وہ برکتیں عطا فرمائیے، تمام دعائیں قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے آقا و مولا سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں اسی میدان میں وقوف فرمایا تھا، اور آپ نے زوال سے لے کے مغرب تک دعائیں مانگی تھیں۔ اے اللہ ہم سب کو حضور کی دعاؤں میں شامل فرما لیجئے۔ جو ہمارے حضور نے مانگا ہے ہم وہی کچھ مانگتے ہیں، وہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اور جن شرور و فتن سے ہمارے حضور نے پناہ مانگی ہے اے اللہ ہمیں اس سے پناہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس سے ہمیں پناہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجئے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دیجئے۔ اے اللہ ہم میں سے کتنے بھائی ہیں جو کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اے اللہ اب تو آپ کو قریب سے دیکھ لیا ہے، آپ کا گھر دیکھ لیا ہے، اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے دلوں میں سکون بھر دیجئے، ہمارے دلوں میں اطمینان بھر دیجئے، ہمارے دل کو اپنی یاد اور اپنی محبت اور اپنے ذکر کی لذت سے لبریز کر دیجئے۔ اے اللہ جس کا جو مسئلہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں، آپ تو ہمارے دلوں میں آنے والے خیالات سے بھی آگاہ ہیں۔ اے اللہ ہمارے تمام مسائل حل فرما دیجئے۔ کتنے ہمارے حجاج کرام بیمار ہیں اور بیماری کے باوجود حج کے لیے آئے ہیں، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ ہمارے اس گروپ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ناصر رشید صاحب بیمار ہیں، آج ان کا ٹیسٹ بھی ہوا ہے۔ اے اللہ ہم عرفات کے میدان میں ڈاکٹر ناصر رشید صاحب کے لیے دعا گو ہیں، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما دیجئے، ان کو شفا عطا فرما دیجئے۔ ہمارے لاہور کے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب جو وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے سرپرست ہیں، اور اکوڑا خٹک کے حضرت مولانا انوار الحق صاحب جو نائب صدر ہیں وفاق المدارس کے، اے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما دیجئے۔ جو ہم میں سے، ہمارے گھر والوں میں سے، اعزاء اقربا میں سے، دوست احباب میں سے، رشتہ داروں میں سے جو بھی بیمار ہے، گھر میں ہے یا ہسپتال میں، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اے اللہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائیے، سکون والی، نیکیوں والی، تقوی والی، خوشیوں والی، برکتوں والی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو ہم میں سے پریشان ہیں کسی بھی حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، کسی بھی معاملات کے حوالے سے، اے اللہ تمام پریشانیاں دور فرما دیجئے، تمام پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ جن گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں اے اللہ ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنا دیجئے، اور اے اللہ اولاد کے لیے والدین کو خوشی کا، سکون کا، اطمینان کا ذریعہ بنائیے۔ اے اللہ ہم سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما دیجئے، ہم سب کے گھروں میں اطمینان عطا فرما دیجئے، ہر قسم کی بدمزگی سے، بے چینی، بے قراری، بیماری، پریشانی سے محفوظ فرما دیجئے۔ جتنی بھی راحتیں اور خوشیاں گھریلو زندگی کی ہوتی ہیں، بیوی بچوں کی ہوتی ہیں، فیملی میں ہوتی ہیں، اے اللہ وہ ساری عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں بلد حرام دکھا دیا ہے، جسے آپ نے بلد امین کہا ہے، امن والا شہر ہے۔ اے اللہ اس شہر کی برکت سے ہمارے گھروں میں بھی امن پیدا فرما دیجئے۔ وطن عزیز پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائیے۔ پاکستان کو اے اللہ آئندہ بھی ہر محاذ پہ اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابیاں عطا فرمائیے۔ جو پاکستان کا دشمن ہے اس کو تباہ و برباد فرمائیے، جو امت مسلمہ کا دشمن ہے اس کو ہدایت سے نوازیے، اگر ہدایت اس کے مقدر میں نہیں ہے اس کو تباہ و برباد فرمائیے۔ اے اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اے اللہ ان کی مدد فرمائیے، ان کی نصرت فرمائیے، ان کے حال پہ رحم فرمائیے، اور امت مسلمہ کو ان کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جن کا ہم پہ حق بنتا ہے اور جو ہم سے توقع رکھتے ہیں، اور اس وقت جو ہمارے بھائی بہنیں، مائیں، بیٹیاں
عرفات کے میدان میں بالخصوص ہمارے اس گروپ کے حجاج کرام ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے، اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے، سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے، اور ہم سب کو سالم و غانم، کامیاب و کامران واپس اپنے اپنے گھروں میں پہنچائیے۔ اے اللہ ہماری دنیا کا ہر مسئلہ بھی حل فرما دیجئے، اور اے اللہ ہمارا مسئلہ آخرت کا بھی ہے، ما بعد الموت کا بھی ہے، قبر کا بھی ہے، محشر کا بھی ہے، حساب و کتاب کا بھی ہے، اور میرے اللہ آپ کے سامنے پیشی کا مسئلہ بھی ہے، پھر اس کے بعد نامہ اعمال کی تقسیم کا مسئلہ بھی ہے، اس وقت کامیاب و ناکام کا اعلان، یہ بھی ہمارے لیے مسئلہ ہے، کامیاب جنت میں اور ناکام جہنم میں، یہ بھی ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ اے اللہ جی ہمارے آخرت کے سارے مسائل حل فرما دیجئے۔ اے اللہ جب ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا ہو اور آپ کے پاس آنا ہو، ہماری دنیا کا آخری دن ہو اور ہماری آخرت کا پہلا دن ہو، اس کو ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن بنا دیجئے۔ اے اللہ جب آپ کے پاس آ رہے ہوں، روح پرواز کر رہی ہو، ہمیں خیر والی، ایمان والی، اور اے اللہ اپنی توحید پہ قائم رہنے والی موت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائیے، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنائیے، برزخ کی زندگی کو، قبر کی زندگی کو ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بنائیے، اور اے اللہ جب قبروں سے اٹھنا ہو اور دوسرا سور پھونکا جائے تو ہمیں عمدہ سواری کے ذریعے میدان محشر میں پہنچائیے۔ اے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیے۔ آج آپ نے عرفات کے میدان میں یہ بہترین ہمیں ٹینٹ عطا فرمایا، ٹھنڈی ہوائیں عطا فرمائی، اور پینے کو ٹھنڈا مشروب عطا فرمایا۔ اے اللہ قیامت کے دن بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیے، اور پینے کے لیے سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر کا جام عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس دن اپنے غصے سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہم نے سنا ہے اس دن آپ بادشاہ ہوں گے، اور آپ میں بادشاہوں والا جلال ہوگا، آپ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی نہیں بولے گا، پھر آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج ایک ہی بادشاہ ہے جو اس وقت قہر میں اور غضب میں ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس دن کے غضب سے بچائیے، اے اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے، اے اللہ اے اللہ ہم آپ کے غصے کو نہیں برداشت کر سکتے، ہم آپ کے غضب کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم آپ سے کوئی انصاف نہیں مانگتے، اے اللہ ہم رحم مانگتے ہیں، عدل نہیں مانگتے، ہم آپ کا فضل مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم آج عرفات کے میدان میں پیش کی یہ اپنی دعا کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، ہمیں اس دن کے اپنے غصے سے بچائیے۔ اے اللہ نظر کرم فرمائیے، اور اے اللہ ہم نے آپ کو حساب کتاب نہیں دینا، ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہے، اے اللہ جس کا آپ نے حساب لینا شروع کر دیا وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے۔ من حوسب فقد عذب، اے اللہ بغیر حساب و کتاب کے ہماری بخشش فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، دنیا میں بھی تکلیفوں سے بچائیے، عذاب سے بچائیے، اور اے اللہ آخرت کے عذاب سے بھی بچائیے۔ اے اللہ بغیر حساب کتاب کے دخول اولی کے ساتھ، درجات علیہ کے ساتھ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائیے، اور اے اللہ جب نامہ اعمال کی تقسیم ہو تو اے اللہ دائیں ہاتھ میں ہمیں نامہ اعمال عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں عرش کا سایہ عطا فرمائیے، حضور کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائیے، حضور کی نظر کرم عطا فرمائیے۔ اے اللہ پل صراط پہ گزرنے کا لمحہ ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہمیں وہ گزار دیجئے، ہمیں حضور کے ایسا قرب عطا فرمائیے، حضور کی ایسی محبت عطا فرمائیے، حضور پہ ایسا مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائیے کہ قیامت کے دن جن امتیوں نے حضور کے ساتھ پلک جھپکنے میں وہ پل پار کرنا ہے، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیجئے، ان میں شامل فرما لیجئے، اور اے اللہ ہمارے لیے جنت الفردوس کو مقدر فرما دیجئے۔ اے اللہ آخرت کے ہمارے تمام مسائل حل فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ سراجیہ گروپ جس کے تحت یہ ہمارے حجاج کرام حج پہ آئے ہوئے ہیں،
اے اللہ ان حجاج کرام کی اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ دوران مناسک جو کمی کوتاہی ہو جائے، کچھ معاملات اپنے بس میں نہیں ہوتے، اے اللہ اس سے درگزر فرمائیے۔ اور اے اللہ جو اصل مقصد ہے، شیطان ہمیں الجھاتا ہے آپس میں اختلاف میں، جھگڑوں میں، یہ وقت اللہ سے مانگنے کا ہے، اس کی چاہت یہ ہوتی ہے اصل مقصد سے ہٹ جائیں۔ اے اللہ ہمیں اصل مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس گروپ کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، ہمارے بھائی راؤ عبدالرؤف صاحب ہیں، باجی کومل ہیں، ان کے بھائی عبدالصبور صاحب نہیں آ سکے ہیں، عبدالصمد صاحب نہیں آ سکے ہیں، اور جتنے بھی ڈاکٹر صاحب کی فیملی کے لوگ ہیں جو آئے ہیں نہیں آ سکے ہیں، جتنے بھی اے اللہ ہمارے بھائی زبیر ریاض صاحب ہیں، عبدالمالک صاحب ہیں، جتنے حضرات یہاں پہ موجود ہیں اس گروپ کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں، اے اللہ سب خدمات کو قبول فرمائیے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں، اے اللہ حضرت کی زندگی میں، صحت میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائیے۔ جن ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے علماء نے، فضلاء نے، شاگردوں نے، اساتذہ نے جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ ہر ساتھی نے اپنی حاجت کے لیے، کسی نے بیماری کی صحت کے لیے، کسی نے اولاد کے رشتے کے لیے، کسی نے اپنے اور مسائل کے لیے، اگلے سال کے حج کے لیے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے مختلف حاجات پیش کی ہیں۔ اے اللہ ہم سب کا نام لے لے کر نام بنام سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے سارے بھائیوں کی، بہنوں کی، گھر والوں کی، بیوی بچوں کی جو دعائیں ہیں جو ہمارے ذمے ہیں، اے اللہ وہ ساری کی ساری قبول فرمائیے۔ اور اے اللہ ہماری گزارش یہ ہے، ہماری اس حاضری کو آخری حاضری نہ بنائیے، ہمارے اس وقوف عرفہ کو آخری وقوف عرفہ نہ بنائیے، ہمارے اس آنے کو آخری آنا نہ بنائیے۔ جب تک زندگی ہے اے اللہ ہر سال کا حج مبرور نصیب فرمائیے، جب تک زندگی ہے بار بار کی مبارک زیارت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو مناسک ادا ہو چکے ہیں، مینا کا وقوف ہے، عرفات کا وقوف ہے، وہ قبول فرمائیے، کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے۔ اے اللہ مزدلفہ کا وقوف کرنا ہے، پھر اس مزدلفہ میں جا کے ٹھہرنا ہے، پھر صبح کا وقوف ہے، پھر شیطان کو کنکری مارنی ہے، پھر قربانی حلق اور قصر ہے، پھر طواف زیارہ اور سعی ہے، طواف وداع ہے، اور اے اللہ 11-12 کو رمی کرنی ہے۔ اے اللہ یہ تمام مناسک باقی ہیں، آسانی کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ ہمارے تمام حجاج کرام کو یہ سارے مناسک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس فریضہ حج کو عالم اسلام کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنائیے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ ہمارے دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، اسلامی ممالک کو قوت، طاقت، ہمت عطا فرمائیے، آپس میں متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جہاں ہمارے مسلمان مظلوم ہیں، وہ فلسطین میں ہوں، وہ عراق میں ہوں، وہ شام میں ہوں، وہ کشمیر میں ہوں، جہاں پر بھی مسلمان پریشان ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ جو قوتیں مسلمانوں کو توڑ رہی ہیں، ان پہ حملہ آور ہو رہی ہیں، ان کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، اے اللہ آپ ان قوتوں کو توڑ دیجئے، ان کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ پھر سے ہمیں امت کی وحدت عطا فرمائیے، اور ہمیں اتفاق و اتحاد، پیار محبت عطا فرمائیے۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی قیامت تک کے لیے حفاظت فرمائیے، اسے ہمیشہ صالح اور نیک قیادت عطا فرماتے رہیے، جو عوام کا بھی خیال رکھے اور ملک کا بھی خیال رکھے۔ پاکستان کے جتنے بھی بحران ہیں، خواہ وہ مہنگائی کا ہو، خواہ وہ سیاسی ہو، خواہ وہ کسی بھی چیز کا ہو، تمام بحرانوں کو ختم فرما دیجئے۔ وطن کے وسائل عوام تک پہنچانے کے لیے اے اللہ لوگوں کو کھڑا کر دیجئے، اور اے اللہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں کامیاب فرمائیے، کامران فرمائیے، ہر قسم کی ناکامی سے، پریشانی سے، رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائیے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک،
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ.